جہاں بھی بیٹھیں گے ہمارا موضوع دوسرے لوگ ہوں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس میں یہ ایپ پایا جاتا ہے، اس میں یہ خامی پائی جاتی ہے، اس میں یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ ہم جب بھی آپس میں بیٹھیں گے دوسروں پہ غیبت کے ذریعے اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا بتاؤ ذرا مل غیبہ، بتاؤ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر کا اخا کا ما یکرہ، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غیبت کیا ہے؟ فرمایا اپنے بھائی کا ذکر کرنا، اپنے ایسے بھائی کا اور اپنے بھائی کی ایسے عیب کا ذکر کرنا بما یکرہ، جسے وہ ناپسند کرتا۔ آپ بیٹھے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ ایسی بات کرتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں، وہی بات اگر آپ اس کے سامنے کریں گے تو اسے پسند نہیں کرے گا، اسے وہ ناپسند کرے گا۔ اب وہ بات جو آپ اس کے سامنے نہیں کر سکتے، آپ نے اس کے عدم موجودگی میں کر دی، یہی غیبت۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں اگر وہ خامی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو پھر بھی غیبت ہے؟ اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے تو پھر بھی غیبت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تو غیبت ہی ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر عیب نہیں پایا جاتا وہ غیبت نہیں ہوتی، وہ بہتان تہمت ہوتی ہے، وہ بہتان ہے، وہ تہمت ہے۔ لہذا اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور آپ میں اتنی ہمت اور جرأت ہے تو اس کے منہ پہ کہہ دیں، اس کے منہ پر کہہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی عدم موجودگی کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے اور ایک شخص اٹھ کر جانے لگا۔ اب اس کا قد تھوڑا زیادہ تھا، قد اس کا زیادہ تھا، کسی نے کہہ دیا لمبے قد والا، اتنی بات کی لمبے قد والا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے غیبت کی اور اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اور غیبت اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن نے کہا تم میں سے کیا وہ پسند کرے گا؟ تین چیزیں کہی ہیں غیبت کرنے والے کو، تین چیزوں سے تنبیہ کی ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ انسان کا گوشت کھاؤ؟ انسان کا گوشت، کون سا انسان؟ اخی، جو اس کا بھائی ہو، سگے بھائی کا گوشت۔ پھر سگا بھائی کون سا؟ میتن، جو مردہ ہے۔ ایک انسان ہو، اس کا بھائی ہو اور مردہ ہو، فرمایا اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، قرآن کہتا نہیں کرو گے، تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ تو جس طریقے سے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت پسند نہیں کرتے، اسی طرح کسی کی غیبت کرنا بھی پسند نہ کرو۔ کسی کی غیبت کرنا اسی طرح ہے جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھا لے، مردہ بھائی کا گوشت کھا لے۔ اور حاضر محترم عمر بن دینار روایت کرتے ہیں، قاضی سلام پانی پتی تفسیر مذہبی میں اور مکاشفۃ العلوم میں امام غزالی نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اہل مدینہ میں سے ایک شخص تھا، اس کی بہن بیمار تھی، اس کی بہن بیمار تھی، اس کی تیمارداری کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی بہن فوت ہو گئی اور اس بھائی نے خود ہی اس کو قبر میں اتارا، اور جب اس کو دفن کرنے کے بعد واپس آیا تو اس کو پتا چلا کہ میرے دینار کی ایک تھیلی ہے جس میں دینار ہے، وہ قبر کے اندر رہ گئی۔ اس نے دوست احباب سے، رشتے داروں سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں قبر کو کھود کر اپنی تھیلی نکالوں۔ جب اس نے قبر کھودی اور تھیلی نکالنے لگا، اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حالت میں ہے، کس احوال میں ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ اس نے قبر کے اندر سے جھانکا تو دیکھا تو قبر کے اندر سے آگ کے بھاپڑ نکل رہی ہے، آگ جا رہی ہے، ہم باہر ہیں آگے۔ اس نے قبر کو بند کیا فوراً اور بھاگتا ہوا گھر آیا اور آ کر اپنی والدہ سے کہنے لگا مجھے ذرا ایک بات تو بتاؤ کہ میری بہن کے کارنامے کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے؟ میں بڑی عجیب بات دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ قبر کے اندر آگ میں جل رہی ہے۔ کون سا اتنا بڑا اس نے گناہ کیا تھا، کون سے ایسے عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے آج
ہمیشہ ہمسایوں کو پڑوسیوں کو کان لگا لگا کر جاسوسیاں کرتی تھی اور ان کی غیبتیں کرتی تھی. اور حاضر محترم اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے. کسی کی بات کرنا، غیبت کرنا، کسی کی چغلیاں کرنا، بیٹھ کر کسی کی برائی بیان کرتے رہنا، سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. کبھی ایک موضوع کا سخن بن جاتا ہے، کبھی دوسرا بن جاتا ہے، کبھی تیسرا. اور مجال ہے کہ ہم کسی کی اچھائی بھی بیان کر دیں. جب بھی آپس میں بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، دوسروں کی برائیاں بیان کریں گے. اور اتنا بڑا جرم ہے جس کو اہل علم مفسرین کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. غیبت جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس سے اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں. انسان کے اپنے اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسروں کی ہم غیبت کر کے ان کی عیبوں کو بیان کر کے پھر خوش ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کر کے خوش ہوتا ہے. یاد رکھ لیں، اس سے بچائے گا اپنے آپ کو، اعمال کو بچائے گا. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے آپ بتانا چاہتے ہیں، اس کی موجودگی میں بیان کریں، اس کی موجودگی میں. لیکن حاضر محترم ایک بات میں اور بتا دوں کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے کسی کی غیبت کر دی، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے توبہ کروں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی آپ سے غیبت ہو گئی، اس کا کفارہ یہ ہے کہ توبہ کرے، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرے. اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے. یہ کفارہ ہے. جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے. شاید جو آپ نے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو لہذا اس برائی سے بچیں. قرآن نے کہا ہے کہ لا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. نہ کسی کی جاسوسی کرو اور نہ کسی کی غیبت کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں گیا اور دیکھا، جنت کی سیر کی، دوزخ کے احوال دیکھے، تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے ان کے ناخن بڑے لمبے تھے اور تانبے کے بنے ہوئے تھے، لمبے لمبے ناخن، اور ایسے نوچ نوچ کر اپنے گوشت کو کھا رہے تھے، اپنے ناخنوں سے نوچ کر اپنے گوشت کو کھا رہے تھے. تو میں نے جب پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے دنیا میں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے. غیبت، چغلی، تجسس، جاسوسی یہ معاشرے